کرام سلام علیکم، میں ہوں شوکت عابدی۔ پیش خدمت ہے پروگرام سیرت رسول اور اصلاح معاشرہ۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنی پچھلی سیریز میں صداقت، امانت اور علم کے موضوع کے اوپر اپنے مہمانوں سے تبادلہ خیال کر چکے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں عالی جناب مولانا ڈاکٹر قدسی رضوی صاحب، اور اس سے پہلے میں آپ سے امانت کے موضوع کے اوپر تبادلہ خیال کر چکا ہوں، اور آج ہم ایک بہت ہی سماج کے اہم مسئلے کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں، جس کے سلسلے میں خود پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ کسی بھی معاشرے میں صفائی کا ہونا بہت ہی اہم ہے۔ یقیناً اگر انسان صاف و ستھرا رہتا ہے تو بہت سی بیماریوں سے دور ہوتا ہے، اس کے سوچنے سمجھنے کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، گندگی سے اس کو ایک طریقے کا فرسٹریشن ہوتا ہے۔ کیونکہ سیرت رسول اور اصلاح معاشرہ کے پروگرام میں ہم مختلف زاویوں سے بات کر رہے ہیں، تو صفائی کی کیا اہمیت ہے، اس کے اوپر آج میں اپنے مہمان سے تبادلہ خیال کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ اسلام نے صفائی کی اوپر کیا زور دیا ہے اور صفائی کے بارے میں کیا کیا کہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی اہم موضوعات اور ڈائمنشنز کو لے کے آپ نے یہ پروگرام جو بنایا ہے، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ سیرت رسول کا عملی نمونہ اور سماج کی جو پرابلمز ہیں ان کا سلیوشن کردار رسول اور کیا کہتے ہیں رسول خدا کی تعلیمات کی روشنی میں کیا ہیں، اس کو سامنے پیش کیا جائے۔ صفائی ایک اتنا اہم موضوع ہے کہ قرآن نے بارہا صفائی کی طرف متوجہ کروایا ہے، اور یہ کہا کہ اللہ پاک و صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ طہارت کو پسند کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، جو خود بھی صاف رہتے ہیں اور صفائی کی دعوت دیتے ہیں۔ کیونکہ سیرت رسول کے سلسلے میں ہم بات کر رہے ہیں، تو سیرت رسول میں جہاں پر اخلاق ہے، جہاں پر صداقت ہے، جہاں پر امانت ہے، وہاں سیرت رسول میں ہمیں صفائی بہت ملتی ہے۔ جی صفائی کا جو ابھی آپ نے حدیث مبارکہ پڑھی کہ النظافۃ من الایمان، تو یہ جو نظافت ہے، صفائی ہے، یہ ایمان کا جز قرار دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب کہ ایمان، اور آدھا ایمان بھی کہا گیا اس کو، اور آدھا ایمان، نصف ایمان بھی کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان اگر مؤمن ہونا چاہتا ہے اور ایمان رکھنا چاہتا ہے تو اسے پرسنل ہائیجین کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ بغیر اس کے تو آدھا ہی ہوا۔ بغیر اس کے کہ آدھا ہی ہوا، یعنی یہ کہ اگر وہ نماز روزہ کر بھی رہا ہے تو پھر وہ گندگی کے ساتھ اللہ کے سامنے کیسے جا رہا ہے، جبکہ عام لوگوں کے سامنے جو ذرا سے عہدیدار ہوتے ہیں اور تھوڑی سی طاقت رکھتے ہیں تو انسان بن سور کے جاتا ہے، صاف ستھرا ہو کے جاتا ہے۔ تو نماز سے پہلے بھی تو صفائی کے تمام اور احکام، اسی لیے اس قوم کو کبھی گندا ہونا بھی نہیں چاہیے کہ جو 5 مرتبہ کم از کم دھو رہا ہو اپنے آپ کو، اور غسل بھی ہے اور تاکید ہے بہت سی باتوں کی۔ تو صفائی کا جو پہلو ہے وہ اس وجہ سے رکھا کہ انسان اصل تو جسم کا مالک ہے، اس کے ساتھ ہے اس کی روح بھی ہے۔ یہ جسم اگر صاف ستھرا نہیں رہے گا، بیماریوں کا مرکز رہے گا، گندا رہے گا، تو اس کی روح پر اس کا سیدھا اثر پڑتا ہے۔ لہٰذا رسول خدا نے اس کو آدھا ایمان یا ایمان کا جز اس لیے قرار دیا کہ جب روحانیت کی طرف سفر کرنا ہے تو مادی راستے سے جانا ہے۔ کوئی صاحب گندے ہو کے اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ خود کردار رسول و سیرت رسول یہ ہے کہ آپ کی جو احادیث ہیں، جسے سنن نبی کہا جاتا ہے، جو ایک کتاب موجود ہے، یا محجۃ البیضاء، دونوں کتب میں دیکھا جائے تو رسول خدا پرسنل ہائیجین اور پرسنل گرومنگ پہ بہت خاص دھیان دیتے تھے، اور خود اس پر عمل کرتے تھے اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیتے تھے، جس میں سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے ناخنوں کو کاٹنا،
اپنے بدن کے جو زائد بال ہیں ان کو صاف کرنا، داڑھی مونچھ کو درست رکھنا، اس لیے کہ یہ جو داڑھی ہے یہ جھاڑ جھنکاڑ نہیں ہوتی ہے، اس کا مالی موجود ہے، اس کو خوبصورت بناؤ، لب کے کو اندر درست بال کرنا، چلے آ رہے ہیں، منہ کے اندر بال چلے آ رہے ہیں، اور بے ہنگم داڑھی جو ہے وہ دیکھ کے لوگ خوفزدہ ہو رہے ہیں، وحشت زدہ ہو رہے ہیں۔ نہانا دھونا، اپنے آپ کو صاف رکھنا، خوشبو لگانا، اپنی صحت کا خیال کرنا۔ خود ایک حدیث رسول مجھے اس وقت یاد آ رہی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ ہم مسلمان کیوں نہیں بیمار پڑتے ہیں زیادہ اور لوگوں کے مقابلے میں، کیونکہ جب ہمیں بھوک لگتی ہے تب کھاتے ہیں، اور اپنے پیٹ کو جانوروں کی قبرستان نہیں بناتے ہیں، اور اس کو حلق تک بھر نہیں لیتے ہیں۔ یعنی یہ بھی ایک ہائیجین کا طریقہ بتایا کہ دیکھو جسم کو تندرست رکھنے کے لیے جو بیلنس ڈائٹ ہے وہ لو، اور جس کی طرف آج نیوٹریشن کی دنیا بہت توجہ دلا رہی ہے۔ نہیں بیلنس ڈائٹ ہوگا تو ڈائجیشن سسٹم گڑبڑائے گا آپ ٹھیک کا، ہے۔ ہاں۔ تو اس طرح سے اگر دیکھیں تو آپ کی صفائی پر کافی کیا نام ہے دھیان دینے کی بات چیت کی گئی ہے، ناخنوں کو تراشنے کی بات چیت کی گئی ہے، بال کو تراشنے کی بات چیت کی گئی ہے، غسل کرنے کے اوپر بار بار زور بہت اور ایون آپ غسل بھی کیے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ نماز کا وقت ہو رہا ہے تو آپ نے کیا کہا کہ آپ کو وضو کرنا ہے، بغیر وضو کے آپ کی نماز نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اور اس کے اندر بھی آپ کو کس طرح سے کلی کرنا ہے، ناک کو صاف کرنا، یعنی وہ ساری چیزیں جس پر آج ڈاکٹرز جس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ نہیں بھائی صفائی، یہ اسلام نے اس کے لیے پہلے بتا دیا اور کہا کہ اگر یہ نہیں ہے تمہارے پاس تو پھر تمہارا ایمان جو ہے وہ آدھا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ اس پر اور بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ صفائی کی کیا کیا ایڈوانٹیجز ہیں اور نہ صفائی کرنے کے کیا نقصانات ہیں۔ بالکل، جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ تو دور پرسنل ہائیجین کا دور ہے، اور بڑی زبردست انڈسٹری ہے یہ پرسنل گرومنگ کی انڈسٹری، اور قرآن اور رسول خدا کی سیرت نے ہر مسلمان کو پرسنل گرومنگ کا خود ذمہ دار بنایا۔ خود صاف رہو اور دوسروں کو صفائی کی طرف متوجہ کرو۔ مجھے ایک بڑا اچھا اگزامپل آپ کی بات سے یاد آیا۔ پیاز کھانا ایک اچھی چیز ہے، لوگوں کو سیلڈ پسند ہے، پیاز پسند ہے، مگر جو اس کی بو ہے وہ ناگوار ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں اسلام کا کیا آفاقی نظام ہے اور کیا میسج ہے کہ جب تم جماعت میں جاؤ اور نماز پڑھنے جاؤ تو دیکھو پیاز کھا کے نماز پڑھنے نہ سیدھے چلے آنا، تمہارے منہ سے نکلنے کیونکہ وہ جو بدبو ہے، وہ جو اس کی اسمیل ہے، وہ تمہارے بھائی کو ناگوار ہو سکتی ہے، اس کو تکلیف۔ جو اسلام اس حد تک بندہ خدا کا خیال کرے کہ دیکھو اپنی ہائیجین کو درست کرو، اور رسول خدا کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ جب کبھی بھی کھانے سے فارغ ہوتے تھے تو فوراً ریسٹ روم جانے سے پہلے واش روم جاتے تھے اور اپنے دانتوں کو صاف کرتے تھے، سونے سے پہلے صاف کرتے تھے، اٹھنے کے بعد صاف کرتے تھے، ہاتھوں کو دھوتے تھے کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، اور ریسٹ روم اور واش روم سے آنے کے بعد۔ یہ باتیں بتا رہی ہیں کہ اسلام نے 1400 برس پہلے اپنی صفائی کا خیال کروایا، اور یہ بتایا کہ جو جراثیم اور بیکٹیریا ہوتے ہیں اس کو سمبولیکلی احادیث میں شیطان کہا گیا کہ دیکھو ٹوٹے ہوئے گلاس میں یا کپ میں پانی نہ پینا، اس کے بیچ میں شیطان بیٹھتا ہے۔ اب اس وقت عرب کا بدو مائکروب کیا سمجھتا اور جراثیم اور بیکٹیریا کیا سمجھتا، لہذا اس طرف متوجہ کرایا کہ دیکھو ٹوٹے ہوئے شے میں پانی نہ پینا، اس میں جراثیم جمع ہو جاتے ہیں۔ کریک ہو گیا تو اس کے اندر جراثیم وہاں جمع ہو سکتے دھول جمع ہو رہی، جراثیم، وہ تو اڈا بن گیا نا، اور آپ نے اسی سے پیا۔ اسی طرح ایک حدیث ملتی ہے رسول اللہ کی سیرت میں کہ آپ جب کوئی چیز پیتے تھے، کوئی مشروب ہے یا پانی ہے یا گرم چیز ہے، تو اس میں اپنی سانس نہیں پھونکتے تھے۔ جب سانس لینا ہوتا تھا تو اس کپ کو ہٹا کے الگ سے سانس لیتے تھے، یعنی اپنے اس ایئر کو بھی اس کپ میں نہیں ڈالتے تھے۔ اس کے مطلب اور اسی سے جو ہمارے یہاں پانی پینے کے آداب ہیں کہ پانی پیجئے اور اس کے بعد جو ہاں، گھوٹ گھوٹ 3 مرتبہ پیجیے اور گھونٹ گھونٹ اتاریے۔ اس کے مطلب بہت ہی کتنی تاکہ سائنٹیفک کاربن جو ہے وہ آپ جی کا پانی کے اندر نہ داخل ہو نہ ہو۔ تو یہ موچوں کو تراشیے، کہیں وہ چیزیں جہاں پہ جو ہے جراثیم ناک ہوتے سے ہیں، نکلنے والی جو گندی ہوا ہے وہ بال میں لگے اور اس کے بعد پھر وہ جی ہاں، ڈوب جائے۔ کتنی ڈسٹ ہے۔ تو یہ ساری مجھے تو ایک جگہ یہ ملا کہ یہاں تک کہا ہے کہ سڑک پر آپ تھوکیے بھی نہیں کہ جس کو دیکھنے کے بعد لوگوں کو
तकलीफ़ हो, यानी वो कराहियत भी, यानी वो गंदगी भी आप ना कीजिए। इसके मतलब इस्लाम ने सड़कों को भी साफ़ करने के लिए, साफ़ रखने के लिए, और सड़क पर जो चल रहे हैं, चलते हुए रास्ते में अगर उन्होंने देखा कि किसी तरह की पीक पड़ी है तो उनको एक अजीब सी कैफियत होती है, बेशक, है ना, उलझन होती तो है। कफ किसी का पड़ा हो, तो उससे तो इस्लाम ने सफाई को इतनी इम्पोर्टेंस दी, और इस्लाम ने ये भी नहीं चाहा कि इस एक्शन से किसी दूसरे को तकलीफ हो। मैं चाहूँगा इस पर और आप थोड़ी सी बहुत रोशनी अच्छा डिस्कशन है, बड़ा अच्छा एंगल है। आप देखेंगे मौजूदा जो हालत है, इस्लामी ममालिक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आप भी माशाअल्लाह सऊदी अरब में रहे हैं, आपने देखा है, और ईरान है, सऊदी अरब है, या ख़ुद यूएई है, कतर है, इन ममालिक में बाकायदा नज़ाफ़त का इंतज़ाम है, सफाई सुथराई, हर चीज़ इस्लामी एक तालीमात की रोशनी में सब कुछ किया गया है। बदकिस्मती से हिंदुस्तान में सोसाइटीज़ में पाई जाती। इवन मैंने तो बहुत से दीनी इदारों के अंदर जाने के बाद देखा, कहने के ऊपर दीनी इदारों में गंदगियां पाई जाती हैं, टॉयलेट साफ़ नहीं है, लोग साफ़ नहीं हैं, और जो है वो कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है, या आम तौर से कॉलोनीज़ में अपने घर को साफ़ करके कूड़ा दूसरे घर डाल दिया। बकरीद का जब मौसम आता है तो गैर मुस्लिमीन के लिए आप मुसीबत खड़ी कर देते हैं। यानी वो इस्लाम के जो एक मुसलमान के दूसरे के बगल में खड़े होने वाले मुसलमान की प्याज की बू के लिए कह रहा है कि उसका एहतराम करो और उसको तकलीफ न पहुंचाओ। मस्जिद में गए, वो वहीं कैसे मसाला करेगा? खाया और वहीं पुड़िया वहीं पीक थूक दिया, या फर्श के नीचे पुड़िया को छिपा दिया, ये या जो आज मजालिस में गया। जी, ये जो यूरोपियन और वेस्टर्न कल्चर जो है, इतनी सफाई पसंद लोग कि आपको तिनका भी जो है रोड पे आंखों में गड़ता है, और इस्लामी मुल्कों में भी यही तालीमात हैं, वो हमारे यहाँ क्यों नहीं आई? हमने क्यों नहीं सीरत के इन पहलुओं पे ज़ोर दिया और इनको अमली तौर पर लाए कि रसूल खुदा ने कदम कदम पे सफाई पर ध्यान दिया। अपने बदन को साफ़ रखो, अपने एरिए को साफ़ रखो, अपने मुआशरे को साफ़ करो, अपने घर को साफ़ रखो। चुनांचे हदीस पे है कि अपने घर का जाला साफ़ करो, और जाला रखना घरों में असबाब नहूसत में से है। घरों का जाला साफ़ करो, घरों को साफ़ सुथरा रखो। उस घर में फ़रिश्ते नहीं आते हैं जहाँ गंदगी होती है, जहाँ असबाब नहूसत पाए जाते हैं। जिस रसूल ने पर्सनल हाइजीन, घर की हाइजीन, घर की सफाई, इन तमाम चीज़ों पे इतना ज़ोर दिया, मुसलमान, हमारे जो मुआशरे के मुसलमान, हमारी कौम के मुसलमान जो हैं, ये सफाई से बहुत दूर दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रसूलुल्लाह की जो तालीम, और जिस लिए ये आपका प्रोग्राम है कि इस्लाह मुआशरा हो सीरत रसूल की रोशनी में, तो ये हाइजीन, हेल्थ केयर, पर्सनल ग्रूमिंग, इस पर हमारे यहाँ गुफ्तगू नहीं की गई और ना बताया गया, जबकि ये ईमान का हिस्सा है, निस्फ ईमान है। और दुनिया आज जितनी बातें हाइजीन की कर रही है और जितनी बातें अब सिखा रही है, ये सब 1400 बरस पहले इस्लाम ने अपने मानने वालों को सिखा दिया और इनको मुस्तहब्बात में शुमार किया और इनको मोमिन की निशानियाँ। अब देखिए कि इस वक्त कोरोना का मामला चल रहा है, हाँ, कितना ज़्यादा बताया जा रहा है कि कहीं वायरस हाथ में नहीं आ जाए, कहीं दूसरे तरीके से बताया जा रहा है बैक्टीरिया आपके हाथ में ना आ जाए। तो सवाल ये पैदा होता है, आज सफाई के लिए कैसे साफ़ करो? नाखून को यूँ रगड़ो, इट मीन्स कि नाखून नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो हर जगह के ऊपर इसके मतलब पानी को पहुंचना चाहिए, साबुन का, यानी जो इस्लाम ने जिस तरह से कहा था कि हाथ को धोना है, नाखून को धोना है, इतने हिस्से को साफ़ करो वज़ू के अंदर। आप देखिए, तो वो जो सारी चीज़ें आ रही हैं आज सफाई के लिए, और आज सफाई की जो बात कर रही है दुनिया, कोई ये नहीं है कि ये कोरोना जैसे वायरस की वजह से सफाई की बातचीत हो रही है। सफाई की बात लगातार की जा रही है, ये बल्कि फितरी है, ये फितरी है जी। पानी को इसी से हमारे यहाँ जो है प्रेजेंट करने का तरीका क्या है, यूँ हाथ को हम बढ़ाकर प्रेजेंट करते हैं। जो पीने वाला सरफेस है वो उसके ऊपर पता नहीं कि यूँ उसमें उंगली डुबो कर नहीं पकड़ सकते, उसको यूँ करके नहीं पकड़ सकते। तो इस्लाम ने ये जो सफाई की चीज़ों को बताया है, यकीनन इसी के लिए, मतलब यकीनन अगर हम साफ़ और सुथरे रहेंगे तो फिर हम नबी की सीरत के ऊपर अमल कर रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और इसका भी हमको सवाब मिलेगा, इसका भी सवाब मिलेगा। रसूलुल्लाह की सीरत हमारे लिए नमूने अमल है। और अगर हमारे रसूल ने, इसी कुरान ने कहा है कि रसूल जो कुछ दे दे ले लो, जिस चीज़ से रोक दे रुक जाओ। हाँ, उनकी आवाज़ पर भी अपनी आवाज़ बुलंद मत करना, वरना तुम्हारे सारे अमाल अकारत कर दिए जाएंगे। तो अगर पैगंबर ने हमको सफाई करने का तरीक़ा बताया है, तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम सफाई को अपनाएं, और उस सफाई से हमारा ही फ़ायदा है।
ہمارا فائدہ ہے، ہمارے معاشرے کا فائدہ ہے، اور ہم اگر اپنے سماج کو صاف ستھرا رکھ سکیں فزیکلی، یعنی اگر ایک تو یہ ہے کہ صفائی باطن کی صفائی اور ایک ہے ظاہر کی صفائی. اسلام ظاہر سے باطن کی طرف جاتا ہے، ظاہر کا انکار کر کے باطن کی طرف نہیں جاتا ہے. تو ظاہر بھی تو آپ کا صاف ہو کہ اگلا آدمی جو آپ سے قریب ہونا چاہتا ہے وہ اصلاً پہلے آپ کے ظاہر کو دیکھ رہا ہے. آپ بدبودار ہیں، آپ کے پاس سے بدبو آتی ہے، آپ کے کپڑوں میں ایماندار ہیں، ہاں، سب کچھ ہیں، لیکن آپ کے قریب بہترین لوگ نہیں آ ورچوز رہا. ہیں مگر کوئی قریب نہیں آ رہا ہے. اتنے گندے کپڑے پہنے ہوئے جی ہیں، ہاں، اس طرح کا حلیہ بنائے ہوئے ہیں کہ صحیح آپ بات کے ہے. کوئی قریب ہی نہیں آ بلکہ رہا. میں تو کہوں گا کہ آپ باطن میں صاف نہیں ہو سکتے جب تک ظاہر میں صفائی کا خیال نہ کر لیں. اس لیے کہ ہم نے جن کو رول ماڈلز مانا ہے محمد و آل محمد علیہم الصلوۃ والسلام، ان کے لیے کوئی جھوٹی حدیث بھی نہ ملی کہ انہوں نے کبھی کوئی ایسا کام کیا ہو جو پرسنل ہائیجین کے خلاف ہو. آپ جو ہیں وہ خضاب بھی لگاتے ہیں، آپ بالوں کو تراشتے بھی ہیں، مونچھوں کو صحیح بھی رکھتے ہیں. بھائی آج برش کا کنسپٹ آ جایا ہے. مسواک. لیکن مسواک بتائیے، رسول یعنی اللہ. چھوٹے چھوٹے دانتے، جی ہاں. چھوٹے چھوٹے دانے جو ہیں، ہاں چھوٹے چھوٹے دانے جی. جو ہیں وہ دانت کے اندر جو پھنسے ہوئے نکل جائیں. صحیح. اس وقت یہ کنسپٹ لے کے آئے اور کسی کے پاس یہ کنسپٹ نہیں تھا. نہیں، دانتوں کو صاف کرنا، اور اس میں حکمت دیکھیے، کہہ رہے ہیں کہ جب تم خلال کیا کرو تو خلال کرو. ہمارے یہاں اسلامی تہذیب میں ہے کہ جب کوئی چیز کھاؤ گے جو ریشے دار ہو تو خلال کرو، اور اس خلال کو ایسی جگہ پھینکو کہ اس میں رزق ہے دوسری مخلوقات کا. اب دیکھیے اسلام کی تعلیم کے ایک ہائیجین سے دوسرے مخلوقات کی فوڈ چین کو بتا دیا کہ تم نے جو گوشت کھایا ہے اس کے ریشے کسی دوسرے کے لیے رزق بن رہے ہیں. کوئی ایک دوسرا جو چیٹی ہے، کوئی جانور ہے، کوئی اس کو لے کے چلا جائے گا. تو اپنے دانتوں کا خیال کرو، اپنے نیلز کا خیال کرو، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھو. باڈی لوشن تک کے لیے کہا گیا، تیل لگاؤ، مسی لگاؤ، اپنے کو ہیئر ریموورز لگاؤ. یعنی اور یہ بھی ایک بڑی اچھی مثال ایک بار اچھی آ گئی کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جن کا نام بھی محمد ہے، سرنیم، وہ کہتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ آپ ابھی تک خضاب لگاتے ہیں اور اپنے کو صاف ستھرا رکھتے ہیں؟ تو امام نے کیا پیاری بات کہی جو رہتی دنیا تک نمونہ عمل ہے اور گولڈن بات. کہا کہ تم اپنی بیویوں سے تو یہ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ وہ تمہارے لیے اپنے کو اپنی آرائش کا خیال کریں، اپنے کو بیوٹیفائی کریں، اپنے کو صاف ستھرا خوشبودار. کیا ان کی یہ خواہش نہیں ہے کہ ان کے مرد بھی ان کے لیے صاف ستھرے اور خوشبودار رہیں تاکہ دونوں میں انس و محبت باقی رہے؟ تو آپ گندگی کے ساتھ بیوی کے پاس اپروچ کریں اور وہ منہ نہ بنائے، اور وہ اگر گندی ہو تو آپ کو بہت برا لگے. اس کے مطلب اس صفائی نہ رکھنے کی وجہ سے فیملی سسٹم بھی آپ کا جو ہے خراب ہو سکتا ہے. بے شک. بچے اگر گندے رہیں گے تو مسلسل بیمار پڑیں گے. وہ بچے، رسول خدا نے فرمایا کہ بچوں کے سونے سے پہلے ان کے بستروں کو جھاڑ لیا کرو اور ان کے بستروں کو صاف رکھو، ان کو صاف ستھرے لباس پہناؤ. کتنی مائکرو لیول تک جو ہے وہ اسلام اور رسول خدا کی سیرت ہمیں صفائی پر دھیان دلوا رہی ہے. تو نے کہا ہے نا کہ پیسہ چلا گیا تو کچھ نہیں گیا. جی ہاں. اور صحت چلی گئی تو کچھ چلا گیا. ٹھیک ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو تندرستی تو خراب ہو جاتی ہے اگر جو ہے ہیلتھ کا خیال نہ رکھا جائے تو. آپ گندی جگہ پہ بھی رہیں تو سانس لے رہے ہیں، 50 طرح کے بیکٹیریا ہیں، آپ کا جسم ڈھل رہا ہے. اچھا میں ایک بات اور پیش کروں. آپ بہت بڑے عابد ہیں، آپ کو نماز کا بہت شوق ہے. نماز تب تو آپ قاعدے سے پڑھیں گے اور پورے خضوع و خشوع سے پڑھیں گے جب جسم میں جان ہوگی. یعنی یہ کہ اسلام نے کہا کہ ایسی بیلنس ڈائٹ کھاؤ اور اس نیت سے کھاؤ کہ پروردگار یہ جو تیرا رزق کھا رہے ہیں اس کی بدولت اور اس جسم کا خیال رکھتے ہوئے تیری عبادت میں اور کیف آئے گا. تو آپ نے جتنی بھی نیکیاں کرنا ہے، آپ کو نالج حاصل کرنا ہے، آپ کو ریسرچ میں جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، جاب میں جانا ہے، بچوں کا جتنی ذمہ داریاں ہیں، اگر وہ بیمار آدمی ہوگا تو ذمہ داری نبھائے کیسے؟ ہر وقت تو بستر پہ پڑا ہوا ہے، ہر وقت کھانس رہا ہے. بالکل. اگر اس نے مطلب ہیلتھ کی کیئر نہیں کی اپنے، اور اس کے علاوہ صفائی کا خیال نہیں کیا، کیونکہ آپس میں بہت یہ انٹر کنیکٹڈ ہیں، ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہے، وہ بیمار ہو جائے گا. تو بیمار ہونے کے بعد جو ہے وہ کسی کام کو صحیح ڈھنگ سے کیا نام انجام نہیں دے گا، بلکہ پھر وہ اس طرح سے اپنی بیماری کو دوسرے تک پہنچائے گا بھی، دوسرے کو بھی. مطلب وہ ٹرانسمیٹر بھی ہوگا بیماریوں کا. جو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ رومال رکھ لیجئے اور ماسک پہن لیجئے اور ڈسٹینس مینٹین کیجئے. اس کے مطلب اگر ہم آج صفائی کا دھیان رکھ لیتے ہیں تو پھر ہم کیریئر نہیں بنتے ہیں. اور یہ اسلام نے آپ کو کیریئر بننے سے منع کر دیا 1400 ایئرز بیک. آپ کو کیریئر نہیں بنانا ہے، نہ بیماری پالیے نہ بیماری دوسروں کو دیجئے. اور روحانی اور اخلاقی بیماریوں کو دور کرنے سے پہلے جسمانی بیماریوں کو دور کیجئے، کیونکہ ہیلدی باڈی ہی میں ہیلدی مائنڈ رہتا ہے.
واہ 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 واہ، ہیلدی باڈی میں ہی ہیلدی مائنڈ رہتا ہے. اور نبی کی سیرت ہمارے یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی صفائی کا ضرور خیال رکھے، اور اگر واقعی ان کا ماننے والا ہے، اور جب انہوں نے کلیئر کٹ کہہ دیا کہ ایمان مکمل ہی نہیں ہے، نصف ایمان ہے، تو نصف ایمان ہم لے کے کیا کریں گے؟ اگر ہم گندے ہیں تو ہمارے پاس نصف ایمان ہے، اور ہمیں ایمان پورا چاہیے. اور قرآن نے بھی کہا ہے ایمان والو ایمان میں پورے داخل ہو جاؤ. پورے داخل ہو جاؤ. اور آپ امیر المومنین کے ماننے والے ہیں، کیا ان کی زندگی میں کوئی گندگی کا پہلو دکھائی دیتا ہے؟ بہت اچھی بات چیت. لہٰذا ضرورت ہے کہ ہم صفائی پر دھیان دیں اور دنیا کو بتائیں کہ آج جو آپ پرسنل ہائیجین اور گرومنگ کی بات کر رہے ہیں، ہمارے مذہب نے ہم کو پہلے ہی سے بتا رکھا ہے، جس کی وجہ سے ہم ایک رسپانسبل سٹیزن ہیں کہ فقط اپنی زندگی نہیں، اپنے جیسے بھائی بندوؤں کی اور جو نان ہیومنس ہیں ان کی بھی زندگی کا خیال کریں. اب آپ نے جو بات ایک بیچ میں کہی تھی بقرعید میں، جی ہاں، وہ پہلو تشنا رہ گیا. آپ دیکھیے کہ آپ نے بکرا کاٹا، آپ نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی، کیا نان مسلمس کو کی اذیت کا سبب آپ کی قربانی کیوں بنے؟ کس جگہ کہا گیا ہے کہ اس کی غلاظت کو آپ سر راہ پھینک دیں، یا اس کے خون کو کسی کے گھر کے پاس سے گزار دیں، یا کسی کالونی میں آپ داخل ہو جہاں مسلمان رہتے ہیں تو یعنی مسلمان خود اپنے ناک پر رومال رکھ لیتا ہے کتنی بدبو یہاں آ رہی ہے، کیونکہ جو بچا ہوا گوشت تھا وہ اٹھا کے پھینک دیا گیا یا غلاظتوں کو اٹھا کے پھینک دیا گیا. آپ اللہ کی راہ میں قربانی دے رہے ہیں، یہ کون سی قربانی ہے کہ بندوں کو تکلیف دے اور رہے ہیں؟ بندوں کو تکلیف دے رہے ہیں. جبکہ رسول خدا اس بڑھیا کے اوپر جو وہ کوڑا پھینکتی تھی تو اس کی عیادت کو جاتے تھے اور اس کوڑے کو جو ہے وہ راستے سے ہٹا دیتے تھے. ان کے اوپر جب کوڑا گرا تو اس کوڑے کو چھوڑ کے نہیں چلے جاتے تھے، سڑک پر نہیں چھوڑتے تھے، اس کو ہٹا دیتے تھے اس کو کہ دوسروں کو نقصان پہنچے گا. یعنی ان کے اوپر کوڑا ڈالا گیا، اور ظاہر سی بات چیت ہے ان پر پڑنے کے بعد کوڑا زمین کے اوپر آتا تھا، تو پیغمبر اس کوڑے کو بھی اٹھا کر جو ہے دوسری جگہ کے مطلب پھینک دیتے تھے. اور اس کی عیادت کو گئے. یعنی ایک طرف سے یہ بتایا کہ دیکھو پرسنل ہائیجین، اور جو ہائیجین کا خیال رکھتا ہے وہی انسانی حقوق کا بھی خیال رکھتا ہے. اور ادھر آپ نے دیکھا کہ پیغمبر کے اوپر اوجڑی ڈالی جاتی تھی، گندگی ڈالی جاتی تھی. تو اب جو لوگ اس طرح کی گندگی پھیلا رہے تھے، کل وہ پیغمبر کے اوپر پھیلا رہے تھے. ٹھیک ہے، اگر ہم سڑکوں کے اوپر پھیلا رہے ہیں تو پھر ہم تو پیغمبر کی سیرت کے اوپر عمل نہیں. آپ تو ان کی تعلیمات کے خلاف جا رہے ہیں اور آپ ان کو غلط ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اور جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگر ہم دیکھیں، ٹھیک ہے، اور صفائی کا ہم اسی سے کیا کہا گیا کہ راستے میں اگر کوئی پتھر پڑا ہوا ہے ہٹا دو، کہیں خدا نخواستہ کوئی ٹکرا کر. یہ بھی ایک گندگی ہے، ایک طرح کی گندگی ہے. کیلے کا چھلکا اگر پڑا ہوا ہے، سلپ ہوگا تو آدمی گر جائے گا. تو صفائی کا جو خیال رکھنے کی بات چیت کی گئی ہے اس پر فوکس ہونا چاہیے. اور یہ جو صفائی کے لیے کہا گیا، یہ صفائی سے بھی پورے معاشرے کو فائدہ ہے، فقط مسلمانوں کو فائدہ نہیں ہے، سب کو فائدہ ہے. سب کو فائدہ ہے. یعنی ایک پروگریسو سوسائٹی بنانے کے لیے، بہترین سماج کی تشکیل کے لیے صفائی پر دھیان دینا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا ایجوکیشن پہ دھیان دینا ضروری ہے. اگر سماج صاف نہیں ہوگا، لوکیلٹی صاف نہیں ہوگی تو بچے اچھی ذہن اور اچھے جسم کے ساتھ اسکول نہیں جائیں گے، بلکہ بیمار رہیں گے تو اسکول کب جائیں گے؟ صفائی ستھرائی اس لیے ضروری ہے. یہاں تک تو آپ دیکھیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ قرآن میں ایک جگہ ملتا ہے کہ زمین پر اٹھو نہیں، زمین پر پھیلو. تو ظاہر سی بات چیت ہے کہ اگر اب آج دیکھیے کیا ہوا، ایک دوسرے کی گلیاں قریب ہیں اور مکان پہ مکان بنتے چلے جا رہے ہیں. 200 لوگوں وہاں پہ رہ رہے ہیں جہاں 20 لوگوں کے رہنے کی ضرورت تھی. اب آکسیجن کا پرابلم آ رہا ہے، اب دنیا بھر کے پرابلم آ رہے ہیں ان کے تو اگر صفائی کا پاس اور لحاظ رکھتے ہوئے ہم اپنے یعنی جو کالونی بنا رہے ہیں، مکان، ہم ہر چیز کا کہ یہاں سے جو کوڑا نکلے گا تو اس کا ڈسپوزل کہاں کے اوپر ہوگا، یہاں کے اوپر آکسیجن کی کتنی ضرورت ہوگی، یہاں پر سورج کی روشنی کیونکہ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. جی ہاں بھائی، آپ کے ہیلتھ کے لیے ضروری ہے. تو ہم کو جو کہا گیا ہے ہیلتھ کے لیے، تو ہیلتھ کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے اتنا ہم کو کرنا چاہیے. اور اگر ہم یہ نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہم صرف نبی کا نام تو لے رہے ہیں، ان کی سیرت کے اوپر بالکل عمل نہیں نہ کر رہے. ہم نے سیرت پہ عمل کیا، نہ ہم نے اسپرٹ آف دین کو سمجھا، نہ ہم حقیقی مسلمان ہو پائے. میں اس میں ایک بات اور جوڑ دوں کہ آپ دیکھیے کہ پرسنل ہائیجین میں ہم
بیت الخلا جاتے ہیں، ٹوائلٹس جاتے ہیں، اسلام سے پہلے یہ کانسیپٹ کسی نے نہیں دیا کہ جب تم یورین پاس کرو تو اپنے کو دھو اور اس مقام کو پانی سے صاف کرو، اس لیے کہ اس وقت رسول خدا یہ کیسے بتاتے کہ اس میں امونیا ہے اور اس میں یورک ایسڈ ہے اور یہ جسم کے لیے نقصان دہ ہے۔ قدرت نے اس زہریلی چیز کو آپ سے باہر نکلوایا۔ رسول خدا نے فرمایا کہ اپنے کو 3 مرتبہ اس مقام کو دھویا کرو تاکہ وہ جراثیم اور وہ خراب چیز، وہ خراب ایلیمنٹ جو تمہارے اندر تھا وہ نکل جائے تو وہ حصہ صاف ہو جائے۔ اتنی مائکرو لیول تک جو نگاہ رکھتے ہوں، اپنے کو اندر سے بھی صاف کرو، باہر سے بھی صاف کرو، اپنے معاشرے کو صاف رکھو، اپنے لوکیلٹی کو صاف رکھو۔ کوڑا اگر کہیں پھینکو تو جو جگہ ہے وہاں پھینکو، کسی کے گھر کے سامنے مت پھینکو، چاہے وہ کوئی ہو، بندہ خدا ہے۔ ایسی تعلیمات پہ اگر ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو جو دنیا آپ کو فوائد بتا رہی ہے، اسلام انہی فائدوں کے ساتھ اخروی فائدے بھی آپ کو دے رہا ہے۔ دیکھیے، کوڑا چاہے آپ کسی پر پھینکیں یا کسی کے راستے میں بچھا دیں، بات تو تکلیف تو اس کو ایک یہ ہے کہ اس کے اوپر پڑ گیا، ایک اس کے راستے میں بچ گیا، راستے میں بچ گیا، اس کے آنے جانے میں دشواری ہو رہی۔ تو یہ ساری چیزوں کو ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ اب چونکہ کیا نام ہے ڈاکٹر صاحب، بالکل وقت نہیں ہے، اس لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہم نے سیرت رسول کے جن اہم مدعوں کے اوپر ڈاکٹر صاحب سے یا ہم نے اپنے دیگر مہمانوں سے اس سے پہلے کے ایپیسوڈز میں تبادلہ خیال کیا، اس کا ہمارا مقصد یہ تھا کہ کم سے کم ہم سیرت کو سمجھیں، جس کی سیرت کو قرآن نے بہترین نمونہ عمل کہا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس سیرت کو ہم کو چاہیے کہ اس پر ہم بھی عمل کریں، اس کو زمانے کے سامنے پیش کریں، تاکہ زمانہ کہے کہ بے شک جو مسلمانوں کے رسول جو پیغام لے کے لیے آئے تھے، یا انہوں نے جو چیزیں ہم کو بتائی ہیں، یا جو انہوں نے صداقت کا، امانت کا، صفائی کا، رحمت کا، علم کا جو سبق دیا ہے، وہ یقیناً سب کے لیے نمونہ عمل ہے اور سب کو اس کو ماننا چاہیے۔ اب چونکہ وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، اس لیے آپ ہمیں اور ہمارے مہمان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔